الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے کہ شمس و جہاں بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم، شفیع امم، رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار، علماء کرام، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت مجلس کو حضور کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعون کیا گیا ہے۔ آپ لوگ جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بارگاہ ازدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زباں پر اسے کلمات جاری رکھ دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار و تسکین کے اجالے نصیب ہو۔ حضور کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً ہمارا اس مقصد کے لیے جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں امید ہے کہ قبول ہوگا، کیونکہ ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسی خوبصورت مجالس نور بارگاہ ازدی میں مستجاب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جس کا منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ آج تو ہم جھولی پھیلا کر عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ لیکن وہ مجلس تھی کہ جس میں ایسا چراغا ہوا
کہ دنیا نے دیکھا مجلس صحابہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرائے انور میں موجود تھے، صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندی ملا۔ یار آج جلسہ اچھا ہو جائے اور کوئی خطیب اچھا بیان کرے اور کوئی نعت خوان پڑھنے والا خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرے تو مہینوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں۔ یار ہمیں اچھا خطیب مل گیا، ہمارے جلسے کی کیسے رونقیں لگی، ہمیں اچھا نعت خوان مل گیا کہ کیسا رنگ بنا، تو پھر وہ کیوں فخر نہ کرتے ہوں گے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا اور ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا؟ تو وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا، صحابہ سے پوچھا، سنن نسائی کے لفظ پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اجلسکم، یہ جلسہ کیا ہے؟ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے اور ان کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کیجئے۔ انہوں نے فرمایا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کریں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہم پر احسان کیا، بک آپ کو عطا کر کے آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیے۔ شاید اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے، فضل ربی العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا اور ہدایت دین ملی، اس پر رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ مجلس برپا کی ہوئی ہے۔ بات تو سادہ سی تھی، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے کہ محفل میلاد میں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، قسم دے سکتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ بظاہر تو محل قسم نہیں لگ رہا تھا، تو انہیں حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے عرض کی، حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ انہوں نے کہا، جی ہم حلف دیتے ہیں۔ حضور نے جب ان سے قسم لے لی تو ظاہر ہے سب کے چہروں پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو تھی کہ موقع بظاہر قسم کا نہیں ہے۔ پوچھا گیا، کیوں بیٹھے ہو؟ پھر کیوں بیٹھے ہو؟ ہم
ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے، اللہ نے ہدایت دین دی، اس پر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے قسم مانگ لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دے دی۔ جب قسم لے لی تو پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا، اے صحابہ، میں نے تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں۔ اے صحابہ، میں نے تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی۔ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو۔ جو تم نے کہا مجھے پہلے ہی اس کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے قسم کیوں لی، یہ سن لو کہ میں نے قسم کیوں لی۔ فرمایا، تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے جبرائیل نے خبر دی، محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ اب صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پر رب بھی ناز کر رہا ہے؟ فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کہ اسے شکر گزار نکلے، کہ اب تک اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، تمہارے عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے، دیکھو دیکھو دیکھو، صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کر اس نعمت کا شکریہ ادا فرما رہے ہیں۔ دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کر اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔